الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک جگہ پر دو آدمی آپس میں بحث فرما رہے تھے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، تو وہ اس میں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا، تو میں نے سوچا چلیں جی آج ایک ویڈیو بنا کر میں آپ کو مرد اور عورت کی نماز میں فرق بتاتا ہوں۔ مرد اور عورت کی نماز میں کئی فرق ہیں۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ میں ہاتھ شانے تک اٹھائے گی جبکہ مرد کانوں کی لو تک۔ نمبر 2، عورت آستینوں سے ہاتھ باہر نہ نکالے اور مرد اپنے ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکالے گا۔ نمبر 3، عورت قیام میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ پر عورت قیام میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، مرد کلائی پر۔ نمبر 4، عورت ہاتھ سینے پر رکھے اور مرد اپنے ہاتھ نماز کے دوران ناف کے نیچے رکھے۔ نمبر 5، عورت رکوع میں کم جھکے اور مرد زیادہ جھکے۔ نمبر 6، عورت رکوع میں ہاتھ پر سہارا نہ دے، مرد سہارا دے۔ نمبر 7، عورت رکوع میں انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے، مرد کشادہ رکھے۔ نمبر 8، عورت رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے، مرد ان کو زور سے پکڑے۔ نمبر 9، عورت رکوع میں گھٹنوں کو جھکائے، مرد نہ جھکائے۔ نمبر 10، عورت رکوع میں سمٹی رہے جبکہ مرد ایسا نہ کرے۔ نمبر 11، عورت سجدے میں اپنی بغلیں نہ کھولے، سمٹی رہے جبکہ مرد بغلیں کھولے۔ نمبر 12، عورت سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ بچھا دے اور مرد نہ بچھائے، اپنے ہاتھوں کو کھڑا رکھے۔ نمبر 13، قعدے میں عورت اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال کر اپنی سرین پر بیٹھے جبکہ مرد بائیں پاؤں بچھائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ نمبر 14، قعدہ اور جلسہ میں عورت اپنی انگلیاں ملا کے رکھے جبکہ مرد اپنی حالت پر رکھے۔ نمبر 15، عورت کی نماز کے آگے سے جب کوئی گزرے تو عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے اور مرد سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کرے اور ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے۔ نمبر 16، عورت مرد کی امامت نہ کرے جبکہ مرد اس کی امامت کر سکتا ہے۔ نمبر 17، عورت کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اور مرد کے حق میں سنت مؤکدہ اور واجب کے قریب ہے۔ نمبر 18، اگر عورتیں جماعت مکروہ تحریمی کے ساتھ کر لیں تو ان کی امام بیچ میں کھڑی ہو۔ نمبر 19، عورتوں پر جمعہ اور عیدین نہیں اور مردوں کے لیے واجب ہے۔ نمبر 20، عورت پر نماز فجر اندھیرے میں مستحب ہے جبکہ مردوں پر ایسے وقت نماز فجر پڑھنا مستحب ہے جبکہ خوب اجالا ہو جائے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ تقریباً 20 فرق ہیں جو میں نے مرد اور عورت کی نماز میں بیان کیے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ جس طرح مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے تو ان کے اعمال کو ادا کرنے کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ ایک آدمی مجھے دلیل دینے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائی بات اس طرح ہے، 1400 سال اس بات کو گزر گئے، صحابہ نے، تابعین نے، اور پھر ہمارے جو آئمہ اور مجتہدین گزرے ہیں، کیا آج کے لوگ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ بھئی آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کو شر القرون کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جس دور میں موجود تھے ان کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص دلائل مانگتا ہے تو ہمارے پاس عورتوں کی نماز کی بھی دلائل ہیں اور مردوں کی نماز کی بھی دلائل ہیں، اور دونوں میں یہ فرق کیوں ہے یہ بھی دلائل ہیں۔ لیکن میرے بھائی بات اس طرح ہے، دلیل کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، لہذا اگر کوئی عالم آ کر ہمارے ساتھ بحث کرے تو ہم اس کو دلیل بھی دے دیں گے، لیکن عام آدمی کو تو صرف نقل کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام آدمی صرف یہ بات جان لے کہ بھئی میں نہیں جانتا ہوں، جو لوگ جانتے تھے وہ قبروں میں چلے گئے، لہذا آج ہم ان کی نقل کریں گے تو جس طرح وہ لوگ کامیاب تھے ہم بھی کامیاب رہیں گے، لہٰذا یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ آپ جو ہے تو مایوس الدیانی رحمۃ کی کتاب آپ کے مسائل کا حل تفصیل سے پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ اس میں کیا کیا دلائل ملتے ہیں۔ عورتوں کی نماز، بھئی عورت ہے، عورت کے ہر کام میں مصلحت ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، تو عبادت میں بھی اللہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم کا پردہ رہے۔ حاذ المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔